وسط ایشیا کی ریاست ازبکستان کے شعراء آفاق شہر سمرقند کو بنی امیہ کے دور میں مشہور فاتح قتیبہ بن مسلم باہلی نے فتح کیا۔ 8ویں صدی کے آغاز میں قتیبہ نے اسلامی سرحدوں کو وسیع کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ تاہم سمرقند کی فتح میں انہوں نے اسلامی اصولوں سے انحراف کیا اور اہل شہر کو اسلام کی دعوت یا جزیے کی پیشکش کے بغیر شہر فتح کر لیا۔ سمرقند کے پادری نے قتیبہ بن مسلم کے خلاف خلیفہ وقت کو شکایت بھجوائی۔ پادری کا قاصد جب پادری کا خط لے کر دمشق پہنچا تو جامع مسجد دمشق کو خلیفہ کا محل سمجھا۔ اسے وہاں کسی نمازی نے بتایا کہ یہ محل نہیں، یہ تو مسلمانوں کی مسجد ہے۔ قصہ مختصر، قاصد خط لے کر خلیفہ وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ وہ اپنے بوسیدہ گھر کی ٹوٹی ہوئی چھت کی مرمت کر رہے تھے۔ قاصد حیران ہوا۔ بہرحال قاصد نے خط امیر المومنین کے حوالے کیا۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی خط کی پشت پر سمرقند کے عامل کے نام لکھا کہ ایک قاضی کا تقرر کرو جو سارا معاملہ سنے اور انصاف کرے۔ قاصد کو یقین نہیں آیا۔ قاصد نے واپس پہنچ کر یہ خط پادری کو دیا، جس نے ڈرتے ڈرتے عامل وقت یعنی گورنر یا حاکم کو یہ خط پہنچایا۔ حاکم وقت نے خط پڑھتے ہی قاضی کا تقرر کیا، جس نے قتیبہ کو طلب کیا اور ان سے اہل شہر کو اسلام کی دعوت یا جزیے کی پیشکش کے بغیر شہر فتح کرنے پر جواب طلبی کی۔ قتیبہ نے تسلیم کیا کہ انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی کہ جنگ میں حیلہ جائز ہے۔ قاضی نے فیصلہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو فتح اور عظمت تو عدل و انصاف کی وجہ سے دی ہے، نہ کہ موقع پرستی اور دھوکہ دہی سے، لہٰذا اسلامی لشکر فوراً سمرقند شہر خالی کر دے۔ فیصلے پر چند گھنٹوں میں عمل درآمد ہوا۔ اہل سمرقند نے دیکھا کہ اسلامی لشکر کے سپاہی اپنے اہل خانہ اور ساز و سامان کے ساتھ شہر چھوڑ رہے ہیں۔ سمرقند کے باسی یہ جدائی تھوڑی دیر بھی برداشت نہیں کر پائے۔ انہوں نے اسلامی لشکر کا عدل و انصاف دیکھا تھا۔ اپنے پادری کی قیادت میں سمرقند کے رہنے والے لشکر کے پیچھے گئے اور ان تمام مسلمانوں سے واپس شہر میں آنے کی درخواست کی۔ اسی روز سمرقند کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا وہ درخشاں واقعہ ہے جس پر رہتی دنیا تک ہر مسلمان اور ہر انسان فخر کر سکتا ہے۔